بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پڑھنے والوں سے اللہ کیا فرماتا ہے؟ ایک بار درود پڑھنے سے آپ کے جسم پر کیا اثر ہوتا ہے جان کر حیران ہو جاؤ گے۔ عام طور پر درود پاک جو لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، اس سے زیادہ افضل اور بہتر کوئی اور درود نہیں ہے۔ اگر اس سے زیادہ اور بہتر کوئی ہوتا تو پھر وہ نماز میں بھی ہوتا، اور سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر پڑھا جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کے لیے ہلاک ہونے کی وعید آئی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان رمضان کا مہینہ پائے اور وہ اللہ سے اپنی بخشش نہ کر پائے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے والدین بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں، یا والدین میں سے کوئی ایک یعنی ماں یا باپ یا دونوں بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں اور وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکے تو وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر تیسری سیڑھی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنے اور درود نہ پڑھے وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو اس لیے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو ہمیں درود پڑھنا چاہیے۔ جس طرح درود شریف پڑھنے کا اہل ایمان کو جس اہتمام کے ساتھ حکم دیا گیا ہے اور اس کے فضائل بیان ہوئے ہیں، اس طرح درود شریف نہ پڑھنے پر وعیدیں بھی سخت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذلیل و خوار ہو وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے۔ یہ ارشاد مبارک اس طویل حدیث کا حصہ ہے جس میں یہ بھی فرمایا گیا ہے ذلیل و خوار ہو وہ شخص جس کے لیے رمضان کا مہینہ آئے اور اس کے گزرنے سے پہلے اس کی مغفرت کا فیصلہ نہ ہو جائے، اور ذلیل و خوار ہو وہ آدمی جس کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک اس کے سامنے بڑھاپے کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کا استحقاق نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان درود پڑھنا بھول گیا گویا کہ وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بندہ دعا مانگتا ہے اور اس میں درود نہیں پڑھتا ہے تو اس کی دعا کی مقبولیت کے درجے تک نہیں پہنچتی، لیکن جب کوئی بندہ اپنی دعا میں درود پڑھتا ہے تو اس بندے کی دعا ساتوں آسمانوں کے دروازوں کو چیرتی ہوئی مقبولیت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ درود شریف جو رسول اللہ کے حق میں اللہ اشرف دعا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ضرور ہی قبول فرماتا ہے۔ پھر جب بندہ اپنی دعا سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے حضور کے حق میں دعا کرے تو پھر پوری امید رکھنی چاہیے کہ جس دعا کے اول و آخر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجی جائے گی وہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ آداب دعا میں ہے کہ دعا کرنے والے کو چاہیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی حاجت عرض کرے۔ اللہ تعالیٰ درود پڑھنے والے کو بہت سی چیزیں عطا فرماتا ہے۔ جب کوئی بندہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے اور 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ درود سے زیادہ کسی پر اللہ تعالیٰ اتنا اجر و ثواب عطا نہیں کرتا۔ حضرت سے روایت ہے دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اوپر تک نہیں جاتی اگر درود نہ بھیجا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں پیغمبر پر، اے ایمان والو تم بھی آپ پر رحمت بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قیامت ہر موقع پر مجھ سے زیادہ قریب ہے وہ شخص جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ ایک سائل حضرت علی کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، مجھے کچھ دیجیے، میں تنگ دست ہوں۔ حضرت علی کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا۔ آپ نے 10 بار درود پڑھ کر سائل کی ہتھیلی پر پھونک مار کر فرمایا، تھیلی بند کر دو۔ سائل نے باہر جا کر جب ہتھیلی کھولی تو سونے کے دیناروں سے بھری پڑی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری قبر کو عبادت گاہ نہ بناؤ، مجھ پر درود بھیجو، بلا شبہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں رہو۔ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حقیقی معنوں میں بخیل وہ شخص ہے جس کے پاس میرے نام کا تذکرہ ہوا لیکن اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر بکثرت درود و شریف پڑھتا ہے قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول ہے کہ مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہذا مجالس کو درود پاک سے مزین کرو۔ امام قسطانی نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بندہ پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جیسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا، آپ کون ہیں؟ اتنی سختی، اتنے حسین و جمیل آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور وہ کیا پرچہ تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ صلی اللہ کا ارشاد ہوگا، میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ کعب بن احبار رحمۃ اللہ علیہ یعنی ایک تابعی اور اسلام قبول کرنے سے پہلے یہودیوں کے معروف عالم تھے۔ ان سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، کیا تم چاہتے ہو کہ تم سے اس سے زیادہ قریب ہو جاؤں جتنا تمہارا کلام تمہاری زبان سے قریب ہے، اور تمہارے دل کے خیالات تمہارے دل سے قریب ہیں، اور تمہاری روح تمہارے بدن سے قریب ہے، اور تمہاری نگاہ تمہاری آنکھ سے قریب ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، ہاں میرا رب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو تم کثرت سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر 10 بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 بار درود بھیجتے ہیں، اور جو مجھ پر 100 بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 1000 بار درود بھیجتے ہیں، اور جو مجھ پر شوق و محبت کی وجہ سے زیادہ درود بھیجتا ہے میں اس کے لیے قیامت کے دن سفارش کروں گا اور گواہی دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔